بنانا ہے. ڈیفینیٹ سنگولر مذکر حالت رفع، اس کی جو صفت ہو وہ بھی ڈیفینیٹ ہو، سنگولر ہو، مذکر ہو، حالت رفع میں ہو. اب مستقیم ورڈ جو ہے اس کو آپ معرفہ کریں، ال لگ جائے گا. ڈیفینیٹ ہو گیا، واحد ہے ہی ہے، مذکر ہے حالت رفع میں، تو الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. یہ ہماری کنسٹرکشن بن گئی. اب وہ جو ایک پہلو میں نے چھوڑا تھا، میں نے آپ کو جو ایگزامپلس دی ہیں اس میں میں نے عدد بھی کور کرا دیا، واحد، مثنی، جمع، تینوں طریقے سے. جنس بھی کور کرا دی، مذکر، مؤنث. ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ بھی کور کرا دیا، معرفہ نکرہ. ایک پہلو جو اعراب کی تبدیلی تھی وہ رہ گیا تھا، اس کی اپلیکیشن ہم یہاں کر لیتے ہیں. آپ کا موصوف حالت رفع میں ہے، کسی وجہ سے، آپ کو نہیں پتا کون سی وجہ ہے ابھی اس سٹیج پہ، آگے پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی جا کے. کسی وجہ سے آپ کا موصوف اپنی اعرابی حالت تبدیل کرتا ہے، حالت نصب میں چلا جاتا ہے. حالت نصب میں جانے کے بعد الصراط سے کیا بن جائے گا؟ الصراط. اب یہ حالت نصب میں چلا گیا. اب صفت نے اس کو فالو کرنا ہے. اب یہاں صفت رفع میں تھی، وہ بھی اس کو فالو کرتی ہوئی نصب میں چلی جائے گی، تو وہ کیا بن جائے گی؟ المستقیمہ. الصراط المستقیمہ. اس لیے آپ جب سورۃ الفاتحہ میں اس کنسٹرکشن کو پڑھتے ہیں تو یہی کنسٹرکشن ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اور چونکہ ہم وقف کر لیتے ہیں لہذا ہمیں مستقیم ورڈ جو ہے اس کی حرکت سمجھ میں نہیں آتی کیا ہے. اب آپ کو الحمدللہ پتا ہوگا پڑھتے ہوئے کہ اس پر بھی زبر ہے اور یہ اسم حالت نصب میں ہے. صراط اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک، تو الصراط المستقیمہ جو سورۃ الفاتحہ میں کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے وہ حالت نصب کنسٹرکشن استعمال ہوئی ہے. اور اگر کسی وجہ سے یہ حالت جر میں چلا جاتا تو الصراط کی بجائے یہ الصراطی ہو جاتا اور صفت اس کو فالو کرتی ہوئی حالت جر میں چلی جاتی ہے، الصراط المستقیم. ٹھیک ہے، تو یہ اعراب کا پہلو بھی کور ہو گیا. معنی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اعراب معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی کہلاتی ہے. الصراط المستقیم سیدھا رستہ، الصراط المستقیم سیدھا رستہ، الصراط المستقیمی سیدھا رستہ. معنی تبدیل نہیں ہوئے، کیونکہ یہ تو ہم نے اعراب کے سب سے پہلی چیز پڑھی تھی کہ معنی تبدیل نہیں ہوتے اعراب میں. حکمت والا قرآن، مرکب توصیفی، موصوف صفت کا تعین، معرفہ کنسٹرکشن. آپ کا موصوف القرآن، صفت اس کی آپ نے لانی ہے، موصوف کے مطابق استعمال ہوگی چاروں پہلوؤں سے. اس کا انالیسس بے شک کر لیں. ڈیفینیٹ ہے، سنگولر ہے، مذکر ہے، حالت رفع میں ہے. اور حکیم ورڈ جو ہے وہ حکمت والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے بھی آپ اس کے مطابق کر دیں، الحکیم، القرآن الحکیم. کسی وجہ سے آپ کا موصوف حالت جر میں چلا جاتا ہے، کسی وجہ سے آپ کا موصوف حالت جر میں چلا جاتا ہے، تو القرآن سے کیا بن جائے گا؟ القرآنی. صفت اس کو فالو کرتی ہوئی حالت جر میں چلی جائے گی، وہ بھی الحکیم بن جائے گی. تو یاسین والقرآن الحکیم، وہ کنسٹرکشن جو ہے وہ حالت جر میں استعمال ہوئی ہے. وہاں کوئی ترجمہ بدل جاتا ہے القرآن الحکیم کا، وہی رہتا ہے. یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی. تو معنی تبدیل نہیں ہوئے. معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے. ایک کنسٹرکشن اور کر لیتے ہیں. ایک عادل حکمران، کوئی عادل حکمران
موصوف صفت کا تعین ہو گیا. حکمران کے لیے ورڈ امامن عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. کنسٹرکشن آپ کی نکرہ یا معرفہ، اس کا فیصلہ ایک لفظ نے کر دیا، لہذا یہ نکرہ کنسٹرکشن ہے. آپ کا موصوف امامن، اور عادل اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. عادلن یہ آپ کا موصوف ہے، اس کا انالیسس کر لیں. انڈیفینٹ ہے، سنگولر ہے، مذکر ہے، حالت رفع میں ہے. صفت بھی انڈیفینٹ ہوگی، سنگولر ہوگی، مذکر ہوگی، حالت رفع میں ہوگی. لہذا عادلن، امام عادلن، ایک عدل کرنے والا حکمران. نبی اسلام کی حدیث میں نے آپ کو اس دن بھی سنائی تھی، وہ 7 افراد کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ ان 7 قسم کے افراد کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا جس دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا. اس میں پہلی کیٹیگری جو آپ سے نے بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے امام عادل، کوئی عدل کرنے والا. اس کو خاص نہیں کیا، کوئی بھی ہو سکتا. وہی بات جو اس دن میں نے کہی تھی کہ جتنا مشکل کام ہے اتنا ہی بڑا انعام ہے. عدل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور ہمیں سے ہر شخص جو ہے وہ ذہن میں رکھے گا اس کی حیثیت اپنے گھر میں جو ہے وہ، اگر وہ ہیڈ ہے گھر کا تو اس گھر کا امام ہے. اس کو وسیع معنی ملیں گے. یہ وہ چیز تھی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کو رات کو سونے نہیں دیتی تھی. یعنی انہیں کسی ڈاکٹر یا طبیب کی طرف سے انسٹرکشنز نہیں تھیں کہ آپ رات کو سیر کیا کریں. کیا چیز عمر رضی اللہ عنہ کو رات کو سونے نہیں دیتی تھی؟ وہ یہی کہ اگر دجلہ یا فرات کے کنارے کوئی بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے سوال کیا جائے گا. یہ احساس، جواب دہی، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ اصل چیز جو ہے ذہن میں رکھیے گا کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے وہ ایمان بالآخرہ ہے. اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی کا احساس. اگر یہ چیز نکال دی جائے، آپ کو آج یہ اور مجھے بھی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جو مرضی کرو کچھ نہیں پوچھا جائے گا، تو کتنے چانسز ہیں ہمارے صحیح رہنے کے. ایک وہ احساس جو ہے کہ میں نے جواب دینا ہے، اور پھر کس کو جواب دینا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اور یہ احساس جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا کہ عمر سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں. یعنی جو شخص بکری کے بچے کے پیاسے مرنے کی وجہ سے اتنا پریشان ہو، اور انسان اگر مرتے ہوں تو آپ اندازہ کریں کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی جو صحیح تعلیمات ہیں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.